شیخ محترم، ایام ذی الحجہ میں ایک دن 9 ذی الحجہ کا ہے جو کہ 2 دن کے بعد آنے والا ہے۔ اس دن 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کی فضیلت کیا ہے اور اہل ایمان کو اس دن میں کون سے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کے حوالے سے سوال جو کیا گیا ہے، یوم عرفہ کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال اختصار کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں۔ پہلے نمبر پر یوم عرفہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فضیلت کے طور پر صحیح مسلم کی وہ حدیث ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتے ہیں، یہ فضیلت اسی دن کو حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بندے جو میدان عرفات میں جمع ہیں یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی فضیلت اسی دن کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے بھی ہیں، حالانکہ جانتے بھی ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں، اور لوگوں کی حالت بھی سب کے سامنے ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں سارے ہی تقریباً رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ پورے سال میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد نہیں فرماتا جتنی تعداد میں اس دن آزاد کر دیتا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر جہنم سے آزادی اگر لوگوں کو ملتی ہے تو وہ یوم عرفہ ہی کو ملتی ہے۔ یہ فضیلت بھی اسی دن کو حاصل ہے۔ پھر اس موقع پر ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جو حضرات وہاں پہنچ جائیں وہ تو چلو اس فضیلت کے حامل ٹھہرے، اور جو وہاں پہنچ نہیں سکے، حج پر نہیں جا سکے، وہ اپنے اپنے علاقے میں اس دن کا روزہ رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ ایک دن کا روزہ اتنی فضیلت والا ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے پہلے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزہ رکھنا چاہیے اس دن تاکہ جو احباب وہاں نہیں پہنچ سکے وہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے 2 سالوں کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی نوٹ کر لیں کہ روزے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے دعا کا۔ جس طرح ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ دعا اس میں قبول ہوتی ہے۔ تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کو جو رکھا جاتا ہے، اس میں بھی دعا کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کی دعا بڑی خیر والی دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ تو اس دن ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، روزہ بھی رکھیں ہم، اور روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ بھی مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھا اور اپنی زبان کو محفوظ رکھا یوم عرفہ کو، عرفہ والے دن کان، آنکھ اور زبان کی جس نے حفاظت کر لی، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ روزہ رکھیں گے تو تب بھی گناہ معاف، اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے پھر گناہوں کی بخشش کا اعلان، دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو دعا بھی بہترین دعا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد بھی لوگوں کو اسی دن کر رہا ہے۔ تو ان تمام فضیلتوں کو ہم ایک ہی دن میں حاصل کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں۔ سامعین و ناظرین سے بھی التماس کروں گا، درخواست کروں گا کہ یہ دن اللہ نے ہمارے نصیب میں انشاءاللہ امید ہے کہ کر ہی دیا ہے، جو 2 دن کے بعد آنے والا ہے، تو منگل والے دن تمام احباب روزہ بھی رکھیں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اپنے آنکھوں کو، کانوں کو اور زبان کو گناہوں سے مکمل طور پر بچا کر رکھیں۔ انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں کی جو فہرست ہے، امید ہے انشاءاللہ ہمارا نام انہی کے اندر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔